فیصل آباد میں علم و تحقیق کی پہچان ادارہ بھی اور شخصیت بھی جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ اور شخصیت داعی توحید و سنت شیخ مکرم حضرت مولانا علامہ نواز حذیفی حفظہ اللہ کی پرخلوص دعوت پر آج 7 مارچ آپ احباب سے دورہ آیات العقائد میں فن خطابت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خطابت یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس فن کی معرفت سے انسان اپنے ما فی الضمیر کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، اور جس کے پاس یہ فن نہیں ہے، جس کو بولنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ اور انداز اس کے پاس نہیں ہے، بھلے اس کے پاس دل دماغ میں ضمیر میں 20 کیا سینکڑوں کتابیں، دلائل، حقائق، معلومات موجود کیوں نہ ہوں، اس کا وہ علم بے فائدہ اور بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں، اس علم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، کہ ہم جن علوم و معارف کو اپنے اساتذہ سے، مشائخ سے پورا سال شب و روز صرف کر کے اپنے اس دکان کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو آگے بھی منتقل کریں۔ اگر فقط وہ ہماری ذات تک منحصر ہے تو گویا کہ وہ ہمیں ہی نفع دے رہا ہے، کسی اور کے لیے وہ نفع مند نہیں ہے۔ اس لیے اس فن کو سیکھنا، سمجھنا ایک عالم دین کے لیے نہایت ہی ضروری بات ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کا ہر طالب علم یہ فطرتاً خطیب ہوتا ہے، جس طرح انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے، نیچر ہے۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو بچہ بھی مدرسے میں انٹر ہوتا ہے وہ فطرت خطابت پر ہی انٹر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے اس کے اندر یہ ملکہ رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 8 سال پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، مگر خطابت کا رنگ اور روپ اور ڈھنگ اس کا ظاہر ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے اپنی اس چھپی ہوئی صلاحیت کو پالش نہیں کیا، اس کو اس نے سینچا نہیں ہے، از خود نہیں سینچا یا کسی نے نہیں سینچا، اس وجہ سے وہ چھپی رہتی ہے، مخفی رہتی ہے، پنہا رہتی ہے، دبی رہتی ہے، اس کا اظہار نہیں ہو پاتا۔ اور جن مدارس میں بزم ہوتی ہے، سیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، سکھانے کا اہتمام ہوتا ہے، یا وہ طالب علم وقت نکال کر کورس کر لیتا ہے فن خطابت کا، تو پھر اس کے اندر وہ ملکہ جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر تو یہ ایک عظیم الشان ملکہ ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وقت ایک ایسا آتا ہے کہ پھر وہ خطابت کرتا ہے، لوگ اس کی خطابت کو سماع کرنے کے لیے اور سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس کے نام کا انتظار کرتے ہیں، اس کی تاریخ اور جگہ کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ایسا مقام اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس سے قبل اس فن کو
میں نے اور آپ نے اپنے اندر سے اجاگر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم اس فن کے اندر کس طرح مہارت پیدا کریں۔ یہ جو فن خطابت ہے یہ کوئی انہونا یا اسی طور پر کوئی قابل ملامت فن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ اس فن کو قابل ملامت سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے خطباء موجود ہیں کہ جنہوں نے اس فن کو قابل ملامت بنا دیا ہے۔ حالانکہ یہ فن، اس کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو اس کا آغاز خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو جمع کر کے انسان سے متعلق ان سے گفتگو فرمائی تو اس موقع پر اللہ کی ذات خطیب اول تھی، اور فرشتے سب سے پہلے سامعین تھے، اور اس موقع پر جو سب سے اول موضوع تھا وہ موضوع حضرت انسان تھا۔ اللہ نے جو مخاطبت اختیار فرما کر فرشتوں سے جس ٹاپک، جس عنوان پر گفتگو فرمائی، وہ عنوان کیا تھا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنا ہے، خلیفے کو پیدا کرنا ہے۔ تو خطیب اول اللہ کی ذات ہے، اور سامع اول ملائکہ کی ذوات ہیں، اور اس موقع پر جو ٹاپک اور عنوان تھا وہ کیا تھا؟ حضرت انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، دوسرا پھر مقام ایسا آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو جمع فرمایا، اور اس موقع پر ان ارواح سے مخاطبت اختیار فرما کر اللہ پاک کی ذات نے خطاب فرمایا، جس کا ذکر 9ویں پارے میں آتا ہے، جس میں اللہ پاک کی ذات نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میں بھی تھا وہاں پر، آپ بھی تھا، آپ بھی تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ مجھے پتا میں نے کیا کہا تھا۔ قالو تو نہیں کہا تھا ساتھ، بلا، باری تعالیٰ کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو اس موقع پر خطیب کون تھا؟ بولیں، یہ الستُ بربکم کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا۔ تو خطیب کون ہوا؟ اللہ۔ اور وہاں پر سامعین کون تھے؟ تمام تر انسان۔ اور اس موقع پر عنوان کیا تھا؟ ربوبیت پروردگار، ربوبیت الہی۔ تیسرا موقع وہ تھا خواص کا مجمع۔ ہمارے ہاں بھی کچھ عوامی جلسے ہوتے ہیں اور کچھ خصوصی پروگرامز ہوتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، جس طرح آپ احباب خصوصی نشست میں شریک ہیں، عوام یہاں پر مدعو نہیں ہیں، کیونکہ ان کی علمی اپروچ اتنی نہیں ہے، سینس، ادراک، فہم، شعور، تدبر، تفکر اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ ان نشستوں کے اندر بیان کردہ دلائل کو محفوظ کر سکیں، اس کو ہضم کر سکیں۔ آپ لوگوں کا ہاضمہ مضبوط ہے کیونکہ علماء ہیں آپ۔ اللہ پاک نے علماء کے ویسے ہی ہاضمے بڑے جبر قسم کے رکھے ہوئے ہیں، جو آتا ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات نے اس موقع پر ایک خاص نشست کا اہتمام کیا، اور اس نشست سے اللہ پاک کی ذات نے خطاب فرمایا۔ وہاں پر جو سامعین تھے وہ ذوات انبیاء علیہ السلام تھے۔ اس کا ذکر تیسرے پارے میں آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ پاک کی ذات نے نبیوں سے میثاق لیا تھا۔ اب اس موقع پر خطیب کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ سامعین کون ہیں؟ ذوات انبیاء۔ اور اس موقع پر موضوع کیا ہے؟ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اس کا موضوع ہے۔ گویا کہ تین میں نے آپ احباب کے سامنے حوالے پیش کیے قرآن کریم سے۔ نمبر 1 میں خطیب اول اللہ کی ذات ہے، نمبر 2 میں بھی اللہ، تیسرے کے اندر بھی اللہ۔ پہلے میں موضوع کیا ہے؟ انسان۔ دوسرے میں موضوع کیا ہے؟ ربوبیت پروردگار، ربوبیت الہی۔ اور تیسرے میں موضوع کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جو خطابت کا فن ہے، گفتگو کا ملکہ ہے، یہ اس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ حضرت آدم بھی خطیب تھے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے سامنے، قوم نمرود کے سامنے خطاب فرمانا، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے سامنے 950 سال تک بیان فرمانا، خطاب فرمانا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یا صاحب السجن کہہ کر اپنے جیل کے ساتھیوں سے خطاب فرمانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے سامنے خطاب فرمانا، حتیٰ کہ فرعون نے تو ایک مرتبہ طعنہ دیا تھا کہ ولا یکاد یبین، کہ اے موسیٰ تجھے تو صاف طرح سے گفتگو بھی نہیں کرنا آتی۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو تو کرتے تھے، اس کا اشارہ کس طرف تھا کہ تجھے تو فصیح و بلیغ کلام نہیں کرنا آتا۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی ذات سے مانگا تھا، کیا کہا؟ نمبر 1، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اے باری تعالیٰ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھ سے اپنا بھائی ہارون مانگتا ہوں، اس کی سنگت اور رفاقت اور معیت عطا فرما۔ اور وجہ کیا ہے؟ افصح منی لسانا، اس وجہ سے کہ وہ زبان کے اعتبار سے مجھ موسیٰ سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مالک ہے۔ تو یہاں پر سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں، یا آج کل کی جو ہمارے جلسوں کی ترتیب ہے، ہمارے جلسوں میں علماء بھی آتے ہیں، صلحاء بھی آتے ہیں، اتقیاء بھی آتے ہیں، اصفیاء بھی آتے ہیں، مشائخ بھی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کون آتے ہیں؟ خطباء بھی آتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشائخ کی لسٹ میں تھے، تو انہوں نے اللہ سے خطیب مانگا افصح منی لسانہ کہہ کر کہ باری تعالیٰ تو میرے ساتھ ایک فصیح و بلیغ شخص کو، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو روانہ فرما، تاکہ معی یرد ان یصدقونی، وہ میری بات کی تصدیق کر سکے، میرے پیغام کو صحیح طرح آگے منتقل کر سکے۔ تو یوں پہ انبیاء علیہ السلام کے اندر خطابت کا سلسلہ رواں دوا رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا پہاڑی کا واز یہ بہت مشہور ہے، انجیل کے اندر بھی، جو بائبل ہے اس کے اندر بھی ایک مکمل عنوان کے تحت پہاڑی کا واز موجود ہے۔ اسی پہاڑی کے واز میں وہ کہتے ہیں، جو ہم عیسائیوں سے کہتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تیرے ایک گال کے اوپر تھپڑ رسید کرے تو تو دوسرا گال بھی اس کے سامنے کر دے، کہ ادھر بھی تھپڑ مار لے۔ یہ ان کی تعلیمات جو اناجیل کے اندر موجود ہیں، اناجیل اربع کے اندر۔ تو وہ پہاڑی کا واز اس کے تحت یہ حوالہ آتا ہے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کے بعد اپنا منہ بے چارگی والا لوگوں کے سامنے پیش نہ کر، بلکہ فرمایا تیل سے لگا کے رکھ تاکہ لوگ تجھے بے روز سمجھیں اور خدا تجھے روزے دار سمجھے۔ یہ اسی پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اور اسی طرح وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اسی موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہوئے احمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی اپنی قوم کو سنائی۔ یہ بھی خطاب تھا ان کا، اور اس کے حوالے جا بجا اناجیل اربع میں اور انجیل برنواس کے اندر موجود ہیں، جس میں نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تھی۔ اس کے بعد ہمارے نبی کا زمانہ آتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو سید الخطباء تھے، سید الخطباء تھے، سبھی خطیبوں کے سردار تھے، اور پھر انہی کے لفظوں سے خطابت نے عروج پکڑا اور کمال پکڑا، اور یہاں پر آ کر خطابت کی گویا خطابت کو معراج حاصل ہوئی، جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے الفاظ نکالے۔ اللہ نے کیسے جامع معنی الفاظ عطا فرمائے کہ لفظ ایک ہے اور معانی اور مفاہیم کا اس میں سمندر پنہاں ہوتا ہے۔ گویا کہ جس جگہ پر آ کر خطابت سجدہ ریز ہوئی، اس جگہ کو دہلیز مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کے بعد آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو صحابہ کرام کے اوسان خطا ہو گئے، سوجھ نہیں رہی تھی کہ ہمارے ساتھ بنا تو بنا کیا ہے، ہوا تو ہوا کیا ہے۔ اس موقع پر بکھرے ہوئے مجمع کو جس شخصیت نے سنبھالا دیا، اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے خوبصورت بولوں کے ذریعے سے، اپنی طلاقت لسانی کے ذریعے سے، اس عظیم الشان انسان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، یہ آیات مبارکہ صدیق اکبر نے اس موقع پر اس انداز سے پڑھی کہ مجھے یوں لگا کہ شاید یہ آیات مبارکہ آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا انداز کیسا ہوگا۔ اس کا اگر ہلکا سا آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ عالم تصور میں مولانا طارق جمیل صاحب کے کسی بیان کی طرف چلے جائیں۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو آیات کے رم جم کے اندر یوں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ شاید جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، قیامت کا منظر وہ ہونے کو نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، جب وہ اپنی زبان سے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها، ارے زمین کو ہلا دیا جائے گا، کائنات کو زیر و زبر کر دیا جائے گا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اب دیکھیں میں آپ لوگوں کا مشاہدہ کر رہا ہوں، پہلے کی گفتگو کی مناسبت اور اس کے جو ہے توازن کے اعتبار سے اب آپ کے اوپر سحر تھوڑا سا زیادہ طاری ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خطیب اس انداز سے آیات مبارکہ کو کوٹ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، اس کا انداز ایسا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جس طرح قیامت قائم ہوگی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے زلزلہ بھی طاری ہو چکا ہے۔ اور جاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے صف در صف اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن الا من اذن الا من اذن، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پروردگار اپنا اذن اور اپنا ارادہ، اپنی مشیت کا اظہار کر کے بعض لوگوں کو گفتگو کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ کا اثر۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یوں لگا کہ جس طرح یہ آیت مبارکہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت صدیق نے اس آیت مبارکہ کو کس انداز سے پڑھا ہوگا کہ فاروق اعظم کو یوں لگا، حالانکہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو یہ جو خاص انداز میں آیت کو پڑھا، یہ کیا ہے؟ یہ خطابت ہے، ورنہ عام انداز میں تو لوگ پڑھتے ہی ہیں، لیکن یہ خطابت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطابت کے شاہ سوار تھے۔ اللہ پاک کی ذاتی نے کیا خوب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جب سورہ براءہ کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل اور یار غار و مزار، مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے ایمان کا مرکز و محور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حج پڑھانے کے لیے جا چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا کہ علی جاؤ اور یہ آیات مبارکہ وہاں پر لے جاؤ، اور وہاں پر جا کر ہر فرد بشر کو ان آیات مبارکہ کا اعلان سنا کے آؤ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خطیب نہیں ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اس میں صراحتاً اور وضاحتاً الفاظ کیا ہیں؟ میں خطیب نہیں ہوں، میں فصیح نہیں ہوں، میں ان آیات مبارکہ کو کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ حالانکہ حضرت علی تو سمپل سادہ تو بول ہی سکتے ہوں گے نا۔ یہ جو خاص لفظ ادا کیے جا رہے ہیں کہ میں خطیب نہیں ہوں، میں فصیح نہیں ہوں، اس موقع پر میرے آقا نے فرمایا اے علی، ان آیات مبارکہ اور اس اعلان کے لیے، حج کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے یا اللہ نے نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے یا پھر علی کی ڈیوٹی لگائی ہے، یا نبی جائے گا یا علی جائے گا، مگر میری مجبوری ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اس لیے علی تجھے جانا پڑے گا۔ تو اس موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی، اللہ تیری زبان کو ثبات عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گیا
تو پھر ظاہر سی بات ہے جب زبان نبوت سے دعا مل گئی اب تو علی خطیب ہو گیا، علی خطیب ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ میں کمال درجے کی وہاں پر میں نے گفتگو کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج اور پیغام لوگوں تک کنوے کیا، ان تک پہنچایا۔ اور نہج البلاغہ اگرچہ اس کی صحت پر اور اس کے دیگر معاملات پر اہل علم کو کلام ہے، مگر اس میں اگر دیکھا جائے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کی عظیم الشان جھلک ملتی ہے۔ انسان جب الفاظ کو دیکھتا ہے تو ایک بحر بے کراں ہے، انسان اس میں غوطہ زن ہوتا ہے تو ایک ایک لفظ میں نہ جانے کتنے چھپے ہوئے موتی ملتے ہیں۔ میں اس موقع پر آپ احباب کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی کہوں گا کہ اکثر ہم پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، قول علی، فرمان علی، حضرت علی نے فرمایا۔ ویسے یہ بھی مزے کی بات ہے جتنی پوسٹیں شیئر ہوتی ہیں سب حضرت علی کے نام سے منسوب ہوتی ہیں، یعنی ایسے جیسے باقی کسی صحابی نے یا باقی کسی عظیم الشان شخصیت نے کچھ فرمایا ہی نہیں۔ وہ دراصل ہوتا کیا ہے، وہ فرمان اس بندے کا اپنا ذاتی ہوتا ہے یا کسی ایرے غیرے نتو خیرے بشیرے کا نذیرے کا فلانے کا ٹمکانے کا ہوتا ہے، منسوب حضرت علی کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام احباب سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ حضرت علی کی طرف ہی کسی بات کو منسوب کریں تو آپ کم از کم نہج البلاغہ لیں، اس کا جو آخری حصہ ہے اس کے 3 عمومی چیپٹر ہیں، ایک خطبات کا ہے، مکتوبات کا ہے، تیسرا پند و نصائح کا ہے۔ تو وہ جو نصائح ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ان کو شیئر کیا کریں تاکہ ایک اتھینٹسٹی حضرت علی کے قول کو عوام الناس کے اندر حاصل ہو جائے کہ ان کے قول کا یا اقوال کا جو مجموعہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، اس کی روشنی کے اندر اس پیغام کو شیئر کیا گیا ہے۔ تو وہاں پر پیغامات موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مختصر سی باتیں حضرت علی کی، تو وہاں سے کوٹ کرنی چاہیے نہ کہ کسی اور جگہ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے خطیب تھے۔ اسی طور پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کمال درجے کے خطیب تھے۔ ان کا بادشاہ وقت کے دربار میں جا کر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں سے متعلقہ جو انہوں نے گفتگو فرمائی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، فرمایا کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی پر نازل شدہ قرآن کو سن رہا تھا وہ بادشاہ، تو فرمایا کہ تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی نگاہوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اس کی نگاہوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ نہ جانے جعفر طیار نے کس انداز اور کس سوچ کے ساتھ آیات سورہ مریم کو بیان کیا ہوگا کہ اس بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیے۔ اتنے بڑے خطیب تھے، کس انداز سے گفتگو کی ہوگی۔ اسی طور پر عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ چلتے چلتے اس کا تسلسل قائم رہا۔ ہم درمیان کی جو سیڑھیاں ہیں اس کو سکپ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ ایک شخصیت کا ذکر کر دیتا ہوں، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور پھر ان کی بات کو آگے کنوے کیسے کیا جاتا تھا کہ 100 افراد پر ایک ان کا شاگرد بیٹھا ہوتا تھا۔ علامہ ابن جوزی خطاب فرماتے، ان کا پیغام، ان کا میسج، ان کی بات آیت مبارکہ کوٹ کرتے یا حدیث پاک کوٹ کرتے یا کوئی بات ارشاد فرماتے، وہ جو 100ویں نمبر پر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا تھا ان کا شاگرد یا کوئی اور، وہ اس بات کو آگے منتقل کرتا، پھر 100ویں پر ایک بندہ ہوتا تھا وہ اس کو آگے منتقل کرتا۔ یوں حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات آگے سے آگے منتقل ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ آج بر صغیر میں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے ہیرے عطا فرمائے۔ ان میں امیر شریعت خطیب الامت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مرد قلندر اور مرد حریت کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ یہ خطابت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ آغا شورش کاشمیری وہ بھی خطابت کے بادشاہ ہیں، خطابت کا استعارہ سمجھے جاتے ہیں۔ بلکہ آغا شورش کاشمیری فرماتے ہیں، جب میں بولتا ہوں تو فرمایا کہ میرے سامنے الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور لفظ کہتے ہیں شورش ہمیں لے لو، دوسرا لفظ کہتا ہے ہمیں لے لو، تیسرا کہتا ہے ہمیں لے لو۔ فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے، جس کو جی چاہتا ہے اس کو پکڑ کے آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ شورش کاشمیری، ان کی
سپیچز اور بیانات نیٹ کے اوپر موجود ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں کہ شورش کیا تھا۔ شورش جب خطاب فرماتے تھے تو پھر سیاست کے اندر اور عوام کے اندر شورش بپا ہو جاتی تھی، پھر تو انقلاب ہی ہوتا تھا۔ اور ان کا نام جب آتا تھا اشتہارات کے اوپر یا اناؤنس ہوتا تھا کہ شورش نے آنا ہے، تو یقیناً واقعتاً نام کا بھی شورش تھا اور کام کا بھی شورش تھا، کھلبلی مچ جایا کرتی تھی اپنوں میں بھی اور بیگانوں کے اندر بھی۔ تو یہ بھی خطابت کا استعارہ تھا، شورش کاشمیری۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا، اب آپ نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہوگا آغا شورش کاشمیری کا نام کہ وہ خطابت کا استعارہ تھا، میں نے بھی عرض کیا اور واقعتاً تھا بھی ایسا۔ فن خطابت کے اوپر ان کی بھی ایک کتاب ہے آغا شورش کاشمیری کی۔ دنیا مانتی ہے کہ شورش کاشمیری کی خطابت لاجواب تھی، مگر یہاں پر جو قابل غور نکتہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں خطابت نام ہے چیخنے کا، چنگاڑنے کا، للکارنے کا، مارنے کا، دھاڑنے کا، ہوا میں مکے لہرانے کا اور گلا پھاڑنے کا۔ عزیزان گرامی قدر، عزیز طلباء اعزام، خطابت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ آپ نیٹ پر شورش کاشمیری کی سپیچز اور بیانات نکالیں گے، سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے یار یہاں پر تو چنگاڑ ہے ہی نہیں، یہاں پر تو واویلا ہے ہی نہیں، یہاں پر تو ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر مکے کو لہرانا ہے ہی نہیں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہے اور سب سے بڑی چیز ہے تو ان کے کلام کی طاقت اور قوت ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں عوارضات میں سے ہیں، لوازمات میں سے نہیں ہیں۔ چیخنا، چنگاڑنا، زور لگانا، تیز بولنا، رفتار سے بولنا، ترنم، سر، یہ تال، یہ ساری کی ساری چیزیں خطابت کے لوازمات میں سے نہیں ہیں، عوارضات میں سے ہیں۔ اس کا ذاتی جز نہیں، حقیقی جز نہیں ہے۔ شورش کاشمیری کی آپ گفتگو سنیں گے تو اس کے اندر یہ نہیں کہ بس وہ چلے ہیں تو پھر چلتے جا رہے ہیں اور درمیان میں سٹاپ نہیں کرتے، نہیں، رکتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی ہنساتے ہیں، کبھی مسکراتے ہیں اور کبھی رلاتے ہیں، کبھی کسی سے داد لیتے ہیں، کبھی مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں، کبھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے افراد سے مخاطب ہوتے ہیں۔ گویا کہ ان کے مختلف انداز ہیں، ایک ہی انداز کے اندر وہ گفتگو نہیں فرماتے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خطابت واحد ادا کا نام نہیں ہے، ایک ہی ادا کو آپ لے کر چلتے جائیں اور بولتے جائیں، اس چیز کا نام خطابت نہیں ہے۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت کلام کا نام ہے۔ خطابت کس چیز کا نام ہے؟ کلام کا نام ہے۔ آپ کے کلام کے اندر جان ہونی چاہیے، آپ کی گفتگو میں جان ہونی چاہیے، آپ کے دلائل سکہ اتھینٹک، مضبوط، مستند ہونے چاہیے، ان میں جان ہونی چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارا کیا رجحان ہے؟ ہم فقط ٹیپ ٹاپ کے اوپر زور دیتے ہیں، اپنی ٹوپی پر زور دیتے ہیں، چشمے پر زور دیتے ہیں، انگوٹھی پر زور دیتے ہیں، کلائی پر باندھی ہوئی خوبصورت چھلکتی، رقص کرتی، ٹھمکے لگاتی گھڑی کے اوپر زور دیتے ہیں۔ بس وہ کبھی ایسے ہو، کبھی ایسے ہو، ذرا چھن ہوتی رہے نا، ہم اس کے اوپر زور دیتے ہیں۔ ہم اپنی واسکٹ کے اوپر زور دیتے ہیں، ہم اپنے لباس کے اوپر زور دیتے ہیں، ہم اپنی جوتی پر زور دیتے ہیں، ہم اپنے موبائل پر زور دیتے ہیں۔ یہاں پر تو زور نہیں، ویسے میں نے اشارتاً اٹھا دیا اس کو، یہاں تو پر تو بالکل ہی نا لو درجہ ہے، ہم اپنے موبائل پر زور دیتے ہیں۔ میرے پیارو، خطابت ان چیزوں کا نام نہیں ہے، ٹوپی کا نام خطابت ہے۔ اگر اس چیز کا نام خطابت ہے تو پھر آپ وہاں پر جا کر خاموش ہو جایا کریں، لوگوں سے کہا کریں بھی ماشاءاللہ میری ٹوپی دیکھ لو جی، ٹوپی دکھا دیا کریں۔ اگر خطابت اسی چیز کا نام ہے، لوگوں سے کہا کریں یہ میری انگوٹھی دیکھ لیں جی، انگوٹھی۔ لوگوں سے کہا کریں میری چھلکتی ہوئی گھڑی آپ دیکھ لیں، گھڑی دکھا دیا کریں، خطابت آپ کی پوری ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا خطابت اس چیز کا نام نہیں ہے۔ خطابت کس چیز کا نام ہے؟ کلام کا۔ سب بولے کس چیز کا نام ہے؟ کلام آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، اس میں ویکنس نہیں ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے، ضعف نہیں ہونا چاہیے، نکات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ امیر عظیمت حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کی گفتگو کی طرح کہ میرے پاؤں ریت کی دیوار پر نہیں ہیں، پتھر کی چٹان پر ہیں۔ یہ کون بات کر سکتا ہے کہ جس کا کلام مضبوط ہو؟ آپ دیکھ لیں، بالکل سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے، جالی والی ٹوپی ہے اور کوئی واسکٹ نہیں ہے، کوئی ٹیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن دعویٰ کیا ہے
کہ میرے پاؤں ریت کی دیوار پر نہیں پتھر کی چٹان پر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی ٹیپ ٹاپ کا تعلق دلائل کے ساتھ تھا، کتابوں کے ساتھ تھا، حوالہ جات کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ کسی اور شے کے ساتھ نہ تھا۔ ان تمام تر چیزیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا۔ دلائل کو اس قدر مضبوط کیا، فرمایا کرتے تھے کہ میرا دشمن زہر کا پیالہ پی سکتا ہے مگر عدالت میں میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ آیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ میں اور آپ محاسبہ کریں، آیا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وجہ دلائل ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ واسکٹ کی بنیاد پر تو بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اچھی گھڑی کی بنیاد پر بندہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اچھی ٹوپی کی بنیاد پر بندہ یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اچھے لباس کی بنیاد پر بندہ اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس کے پیچھے دلائل کی طاقت اور قوت ہو وہ بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا دشمن زہر کا پیالہ پی سکتا ہے مگر عدالت میں میرا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ بوچھاڑ ہو رہی تھی کسی شے کی، اس موقع پر ایک شخصیت نے کہا تھا کہ تمہارے پاس یہی کچھ ہے اور میں یہاں پر فیصل آباد میں دلائل دینے کے لیے آیا ہوں۔ تمہارے پاس یہی کچھ ہے اور میرے پاس کیا ہیں؟ دلائل۔ اس مرد کلندر نے کیا کوئی اور شے دکھائی تھی اور بات پیش کی تھی کہ میرے پاس گن مین ہیں، میرے پاس گاڑیاں ہیں، جب میں آیا تھا تو بڑا لمبا استقبال تھا؟ نہیں۔ آج ہماری اپروچ یہ ہے، آج ہماری سوچ یہ ہے، آج ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارے پاس آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے اکابرین کا طرز کیا تھا، ان کی جستجو کیا تھی، ان کا سبھی کچھ کیا تھا؟ دلائل تھا، دلائل تھا اور دلائل تھا، یہ ان کے پاس تھا۔ تو آج دیکھ لیں آج ہم ان کا نام کتنے فخر سے لیتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز طلباء کرام، میں اور آپ اس بات کو آج سمجھ لیں کہ خطابت چیخنے چنگاڑنے کا، مارنے دھاڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خطابت کس چیز کا نام ہے؟ کلام کا نام ہے۔ اس کلام کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے وہاں پر کورس کے اندر شیخ محترم تشریف لائے تھے، اس موقع پر شیخ محترم نے بھی ارشاد فرمایا اور بندہ ناچیز نے انہی بابرکت ہستیوں کے قدمین میں بیٹھ کر اس بات کو اخذ کیا اور اپنی کتاب کا بھی حصہ بنایا ہے کہ آئندہ جو مستقبل آ رہا ہے، بلکہ حال کو بھی اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہ ہوگا، حال بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، مستقبل تو ہے ہی۔ وہ کیا کہ آج کل لوگ جو سنجیدہ گفتگو کرنے والے افراد ہیں، دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے والے افراد ہیں، ان کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو صرف آواز کو جوش دینے والے، چنگاڑنے والے، دھاڑنے والے اور سپیکر کو بس اس کو بتانے والے بھی میں تجھے نا آج موت کے گھاٹ اتار کر ہی جاؤں گا، کلو من علیہا فان کر کے جاؤں گا، تجھے کانوں کو ہاتھ لگوا کر جاؤں گا بھی کوئی شخصیت آئی تھی۔ تو ایسے جو افراد ہیں نا، آج کل کا طبقہ ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں دھیما انداز کیوں نہ ہو، سنجیدہ انداز کیوں نہ ہو، بس کوئی ایسا بندہ ہو جو دلائل کے ساتھ گفتگو کرے، وہ کوٹ کرے تو اللہ کے قرآن پاک سے آیات مبارکہ کو کوٹ کرے، وہ کوٹ کرے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو کوٹ کرے۔ تو اس لیے آپ احباب بھی اپنے آپ کو دلائل سے لیس کرنے کی کوشش فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ یہ جو خطبات ہوتے ہیں نا، خطبات، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ان خطبات سے مطالعہ کرنا یہ مبتدی خطبہ، مبتدی کہتے ہیں ابتدائی خطبہ، ان کے لیے زہر قاتل ہے خطبات سے مطالعہ کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی جو ہمارے بڑے اکابرین تھے تو ان علماء نے جو یہ خطبات مجھے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، یہ خطبات سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کیسے وجود میں آئے، کیسے وجود میں آئے؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد پھر گفتگو فرمائی، تو اس کے بعد ہی خطبات وجود میں آئے نا۔ تو اگر میں اور آپ ان اکابرین کے خطبات کو اتنا ہی فالو کرتے ہیں تو ان خطبات کے پیچھے جو ان اکابرین کی محنت ہے اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ یعنی خطبات اگلی شے کو فالو کر رہے ہیں، اس خطبات کی جو بیس اور بنیاد دلائل بنے ہیں، مطالعہ بنا ہے، راتوں کا جگراتا بنا ہے، ورق گردانی بنی ہے، اور آنکھ کو کھنگالنا بنا ہے، ہم اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟
تو اصل چیز ہمارے اکابرین کا مقصد بھی یہ تھا، ہمارے خطبات کو فالو نہ کرو، ان خطبات کے پیچھے جو محنت ہے اس کو فالو کرو۔ خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ، میرے والد محترم کا ان کے ساتھ اور ایک طویل عرصہ گزرا ہے سفر و حضر کا، ان کے خادم تھے اور ان کے گارڈ تھے، ان کے ڈرائیور تھے۔ تو فرمایا کرتے ہیں کہ مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ کہ میں نے اتنا عرصہ جمعہ پڑھایا، خطابت کا طوطی بولتا ہے، مگر باوجود فرماتے ہیں آخری عمر تک ان کا معمول کیا تھا، جمعہ پڑھانے کے لیے وہ ہماری طرح 11 بجے 12 بجے اٹھ کر جمعے کی تیاری نہیں کرتے تھے، پورا ہفتہ جمعے کی تیاری فرمایا کرتے تھے، پورا ہفتہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جمعے کے بیان کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس ایک بیان کو بندہ 6 دن کا مطالعہ نہ دے۔ 6 دن کا مطالعہ فرمایا کرتے تھے جمعے کے بیان کے لیے۔ ہم غور و فکر کریں، ہم جن اکابرین کی طرز پر چلنا چاہتے ہیں یا جن کے ترنم کو ہم لے کر چلتے ہیں، جن کے سر کو لے کر چلتے ہیں، جن کے انداز کو لے کر چلتے ہیں، ان اکابرین کا تو وتیرہ یہ تھا، وہ 6 دن مطالعہ کیا کرتے تھے ایک جمعے کے لیے، اور ہمیں کوئی علم لدن نہیں حاصل ہوتا جو 11 بجے اٹھ کر ہم فوراً بیٹھ جاتے ہیں ممبر کے اوپر۔ یہ ممبر کے ساتھ زیادتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جمعہ یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار تربیتی نشست ہے۔ جمعہ مسلمانوں کی ہفتہ وار تربیتی نشست ہے، اور ہم نے اس کو اتنا ہلکا لیا ہوا ہے کہ ہم اس کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم وہی پورا سال ہی فضائل ابو بکر، فضائل عمر، بس اسی کے اوپر گزارا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فضائل ابو بکر جہاں پر بیان کرنا لازم اور ضروری ہے، وہاں پر مسائل ابو بکر بھی بیان کرنا ضروری ہے۔ فضائل ابو بکر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھ پر جتنے احسانات تھے کسی اور کے، میں نے سبھی کے بدلے چکا دیے، مگر فقط ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرے کندھوں پر اب بھی موجود ہے، قیامت کے دن چکاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ فضائل۔ اور مسائل کیا ہیں؟ کہ رات کا اندھیرا ہے اور ایک جھونپڑی سے شخص نکلتا ہے، اس کے پاس مٹکا ہے، گھڑا ہے پانی والا، مشکیزہ ہے پانی والا، اس کے پاس کچھ راشن ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک بوڑھی ماں تک پہنچاتا ہے۔ یہ فضائل ابو بکر نہیں، یہ مسائل ابو بکر ہیں۔ ہم لوگوں کو فضائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے۔ ہم حضرت علی کے فضائل تو بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے۔ خود بھوکے رہتے ہیں، یتامہ کو کھلاتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں، مانگنے والے کو سائل کو کھلاتے ہیں۔ ہم فضائل بتاتے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ مسائل نہیں بتاتے۔ مسائل کیا ہیں؟ اسلم کہتے ہیں ان کے خادم کہ آقا رات کا وقت ہے، دور جانا ہے، غلام آپ کا حاضر ہے، آپ یہ بھری ہوئی بوری راشن کی میرے کندھوں پر لاد دیں، میں لے کر چلتا ہوں۔ اور وقت کا امیر المؤمنین عمر بن خطاب وہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلم، کیا قیامت کے دن عمر کا بوجھ بھی تو ہی اٹھائے گا؟ کیا قیامت کے دن عمر کا بوجھ تو اٹھائے گا؟ فرمایا کہ آج مجھے یہ بوجھ اٹھانے دے تاکہ عمر کو یہ بوجھ قیامت کے دن خود نہ اٹھانا پڑے۔ آج میں یہ قرضے چکانا چاہتا ہوں، آج یہ بوجھ اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ مسائل عمر ہیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ فضائل عمر اور مسائل عمر۔ فضائل حسین کیا ہے؟ کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ہما ریحان عطا، فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں میرے پھول ہیں۔ اور مسائل کیا ہیں؟ مسائل ہیں معاویہ کے ہاتھ پر صلح کرنا، یہ مسئلہ ہے، مسئلہ حسن ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں اپنے نانا کی 6 حدیثیں یا ایک روایت کے مطابق 8 حدیثیں یاد کرنا، یہ مسائل حسن ہیں، یہ مسائل حسین ہیں۔ ہم لوگوں کو فضائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے۔ فضائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے۔ فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہم علمہ الکتاب والحساب وواقہ العذاب، حضرت معاویہ کے بارے میں۔ یہ فضائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ مسائل یہ ہیں، شام کے اندر امیر شام کاتب وحی حضرت معاویہ
खूबसूरत किस्म का लिबास पहना हुआ है, हाई लेवल का लिबास पहना हुआ है। हजरत उमर विजिट के लिए तशरीफ ले जाते हैं, जब गवर्नर थे, देखा दरबान खड़े हुए महल के बाहर और बड़ी चाहो जलाल के साथ एक खूबसूरत नशिश लगी हुई है और तख्त सजा हुआ है, और ऊपर कौन विराजमान है? 64,65,000 मुरब्बा मील का हाकिम, जो बाद में इतने मुरब्बे के हाकिम बने, वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, फरमाया कमाल है मुआविया, ये बड़ी ठाट बाट है, बड़ा शाहाना लिबास पहना हुआ है, बड़ा अजीम शान तख्त है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सवाल किया, ये बात बड़ी लायक तवज्जो है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमनाक आंखों से कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे पास ही ईसाइयों की सरहद है, वो दुनिया की ज़ाहिरी ठाट बाट पर जाते हैं और उसी से मरऊब होते हैं। मैंने ये सब कुछ उनको डराने धमकाने के लिए पहन रखा है। अपना गिरेबान चाक करके दिखाया, नीचे फटा हुआ लिबास था। कहा अमीरुल मोमिनीन, मुआविया अंदर से वही है, ये जाहिर में उनको डराने के लिए मरऊब करने के लिए मैंने जरा उनके मेयार के मुताबिक जो है लिबास पहन रखा है। ये मसाइल मुआविया है, मसाइल मुआविया। फ़ज़ाइल मुआविया वो भी बयान करने चाहिए, उसके साथ साथ मसाइल मुआविया भी बयान करने चाहिए। तो इसलिए मैं और आप इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, हमारी कोई भी गुफ्तगू, कोई भी स्पीच जो है वो दलाइल से खाली नहीं होनी चाहिए, दलाइल से खाली नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये किया करें कि हमारे अल्फाज कम हों, हमारी गुफ्तगू के अंदर अल्फाज या अल्लाह के हों या अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने चाहिए। हमारी आधे घंटे की गुफ्तगू है, 1 घंटे की गुफ्तगू है, हम जायजा लें इसमें अल्लाह की बात कितनी है और रसूलुल्लाह की बात कितनी और मेरी बात कितनी। हम वाक़यात सुनाने के ऊपर वक्त सर्फ करते हैं, वाक़यात फ़ायदा देते हैं, लेकिन जिस कदर मैं और आप सुनाते हैं इस कदर वाक़यात फ़ायदा नहीं देते, इस कदर वाक़यात फ़ायदा नहीं देते। वाक़यात भी होने चाहिए, अमसिला भी होनी चाहिए, इबर भी होनी चाहिए, लताइफ भी होनी चाहिए, हिकायात भी होनी चाहिए, मगर ये सब कुछ सानवी दर्जे की चीज़ें हैं। सबसे आला दर्जे की और सबसे हकीकी दर्जे की जो चीज़ें जो हमारे बयानात का हिस्सा होने चाहिए वो अल्लाह का कुरान और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होना चाहिए। लोग इसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। सहाबा किराम की गुफ्तगू होनी चाहिए, आले बैत उज़्ज़ाम की होनी चाहिए, आइमा मुज्तहिदीन की होनी चाहिए, बड़ों की बातें होनी चाहिए। हम उसको कोट करें, किताबों को कोट करें, हवालाजात को कोट करें। आज ज़माना दलाइल का ज़माना है, दलाइल के साथ आप गुफ्तगू करेंगे, आपकी स्पीच, आपकी गुफ्तगू, आपके खिताब, आपके बयान की वक़्त होगी, वैल्यू होगी, लोग सुनेंगे। दलाइल नहीं होंगे, आप सुर लगाएंगे, तरन्नुम के साथ आप बोलेंगे तो वो आपको स्किप करके किसी गवैये को लगा लेंगे। वो कहेंगे आपसे ज़्यादा ये गवैया जो है ज़्यादा सुर लगा लेता है, वो आपको स्किप कर देंगे। हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, वो जो गवैये है ना, हम उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए सुरें लगाने के लिए, तरन्नुम लगाने के लिए मुमानत नहीं है, लगाएं सही, लेकिन दलाइल की बुनियाद पर लगाएं, दलाइल की बुनियाद पर लगाएं। गाड़ी बजाएं आप, भगाएं आप, और जितना दिल चाहता है उसके उतना जो है रफ्तार इसकी तेज कर लें, सुर के, तरन्नुम के, फला फला की, लेकिन दलाइल की सड़क पर लगाएं, दलाइल की, हफावात की सड़क के ऊपर नहीं, वाहियात की सड़क के ऊपर नहीं, बेसरोपा बातों पर नहीं, मनगढ़ंत बातों के ऊपर आप जो है सुर लगाते रहें, तरन्नुम लगाते रहें। इससे अपने आप को बचा के रखें। अपने अकाबिरीन की जो तहकीकात हैं उनको देखें और उनको लोगों के सामने बयान करें। और इसी तौर पर जब भी आप गुफ्तगू करें तो आपकी गुफ्तगू का मवाद और मैटर और मटेरियल ये ऐसा मजबूत होना चाहिए कि अगर कोई बंदा अदालत में चैलेंज भी कर दे तो आपको वहाँ पर सुबकी नहीं उठानी पड़नी चाहिए, ना ही शर्मिंदगी आपको उठानी चाहिए, बल्कि आप ऐसी दलील के साथ गुफ्तगू करें कि जब आपके सामने कोई बंदा सवाल कर लेता है या कोई कह देता है कि आप दिखाएं, तो आप कम से कम दिखाने वाले हो। बिलखुसूस ये जो हम पढ़ते हैं ना, बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में है, इब्न माजा में है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है, इब्न हिब्बान में है, मुस्नद अबू याला में, फलां फलां में। तो अगर आप इसको सानवी दर्जे की किताब में पढ़ते हैं तो तब तक इस हदीस पाक को आप कोट ना करें जब तक कि आप इसको असल किताब से अज खुद देख ना लें। हो सकता है कि वहाँ पर हवाला गलत हो जाए,
کاتب کی غلطی ہو، کسی کی غلطی ہو، آپ نے تو مسجد پر آپ نے کہا وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے، وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے میں گل کہنا پیا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث پاک ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیث پاک ہو ہی نا، وہ غلطی سے جو ہے حوالہ لکھا گیا ہو، آپ کے مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ ابو یعلا اٹھا کر لے آئے، پھر تو اب دوسرا لفظ میں نے کہتا آپ کو تو پھر تو وہاں پر کچھ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ثانوی درجے کی کتاب سے کوئی دلیل پڑھیں، اس کو آپ اصل کتاب سے دیکھیں، اگر موجود ہے آپ اس کو کوٹ کریں، موجود نہیں ہے آپ کسی بڑے عالم سے رابطہ کریں، وہ آپ کی رہنمائی کر دے گا، چھاپے کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے یا نمبرنگ آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ثانوی درجے کی کتابوں میں جو دلائل لکھے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ پیچھے ضرور ریفرنس اور حوالے کو اصل کتاب سے دیکھیں۔ ہاں اگر کوئی سکہ عالم ہے جیسا کہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کمن حافظہ اللہ، ہمارے شیخ محترم مولانا محمد نواز حذیفی، کہ جن کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نبات اللہ ہوتا ہے اور دلائل پر مبنی ہوتا ہے اور خوب تحقیق پر مبنی ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی گفتگو کو اگر آپ کوٹ کر دیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ دلائل ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ مگر وہاں پر آ کر مسئلہ بنتا ہے جہاں پر ایسے لوگ جن کی آپ کتابیں پڑھ لیتے ہیں کہ جن کا دلائل سے تعلق نہیں ہوتا، وہ سطحی قسم کا مطالعہ رکھتے ہیں اور عمیق اور گہرائی والا مطالعہ نہیں رکھتے، وہاں پر آپ کو اس حوالے سے ضرور اپنے اذہان کو اصل کتاب کی طرف متوجہ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو سبکی کا اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو خطابت جو ہے اس کو ضرور حاصل کریں، اس کے بغیر ایک انسان اور ایک بالخصوص عالم جو ہے وہ نامکمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ کی دکان ہے نا، یہ دماغ کی اور دل کی، میں اس کی مثال دیتا ہوں، آخری مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں کہ سب سے کامیاب دکاندار وہ نہیں ہے کہ جس کی دکان میں قسم قسم کی کوالٹیز اور قسم قسم کے کپڑے، قسم قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب دکاندار وہ ہے کہ جس کو ڈیلنگ کرنا آتی ہو، سودا بیچنا آتا ہو۔ میں اور آپ، ہماری یہ دکان ہے، یہ دماغ، اب اس میں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، ہدایہ اس میں ہے، قدوری اس میں ہے، شرح اللہ جامع اس میں ہے، کافیہ اس میں ہے، بخاری اس میں ہے، مسلم اس میں ہے، ابو داؤد اس میں ہے، ترمذی اس میں ہے، موطا امام مالک اس میں ہے، موطا امام محمد اس میں مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہیں، مگر باوجود اس کے آپ اچھے اور سمجھدار اور کامیاب عالم نہیں ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کو یہ اپنا سودا بیچنا نہ آئے۔ یہاں پر پڑا پڑا لوگوں کو کیا پتا کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ یہ تو جب آپ ڈیلنگ کریں گے، زبان پر لائیں گے اور لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ حضرت صاحب کی دکان میں تو مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے، ان کی دکان میں تو موطا امام محمد بھی ہے، موطا امام مالک بھی ہے، اس میں تو فلاں فلاں کتاب بھی موجود ہے، فلاں فلاں حوالہ بھی موجود ہے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو ڈیلنگ کا طریقہ آئے گا۔ تو اس لیے ناکام عالم نہ بنے، کامیاب عالم بنے، اور کامیاب عالم بننے کی ایک ہی چیز جو ہے اس کی متقاضی ہے، وہ کیا کہ آپ زبان کا فن سیکھیں کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کیسے اپنی بات کو لوگوں تک منتقل کیا جاتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو خطابت کا فن سیکھ کر اپنے دین کی بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔